ریاکاری داخل ہوتی ہے. ریاکاری یعنی یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ دنیا والے اس سے آگاہ ہو جائیں اور میری تعریفات کریں، مجھے نیک سمجھے، مجھے اچھا سمجھے. اس کی یہ قطعاً نہیں رضا ہوتی کہ اللہ اس عبادات سے راضی ہو جائے. اور اخلاص اور ریاکاری یہ دونوں آپس میں ضدیں ہیں. اخلاص کا معنی کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں کرنا. اور ریاکاری یہ ہے کہ دنیا کو دکھلاوے کے لیے، اپنا جاہ و مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے، نیکی کی جاتی ہے، اس کو دنیا کا دکھلاوا جب پڑ جاتا ہے تو وہ ریاکاری بن جاتی ہے. اور بظاہر کسی بھی شخص پر ریاکاری کی تہمت لگانا جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص عبادت کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، صدقات و خیرات کر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، کوئی شخص اسے یوں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے. بلکہ بندہ مومن کے لیے یہ لازم ہے کہ دوسرے مومن شخص کے لیے اچھے گمان کا دل کے اندر لانا، یہ اس کے لیے لازم ہوتا ہے. اچھا گمان کرے. اور جو ریاکاری کر رہا ہوتا ہے اسے علم ہوتا ہے کہ میں یہ دنیا کے دکھلاوے کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اگر دنیا کے دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، نیت اس کی خالصتاً اللہ کے لیے نہیں ہے، تو پھر اس کی یہ ریاکاری بن جائے گی. یہ نیکی اگر اس کی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو وہ اس کی عبادت بن جائے گی. اسی طرح حدیث مبارکہ ہے، مفہوم حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مجھے یہ خوف نہیں ہے میرے چلے جانے کے بعد کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ تمہارے اندر مجھے شرک خفی کا بڑا خطرہ ہے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک خفی کیا ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک خفی یہ ہوتا ہے کہ تم کوئی عبادت کرنے لگ جاؤ گے، تمہاری نیت اور تمہارے دل کا ارادہ یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے سے دنیا والے مجھے دیکھ لیں اور مجھے نیک سمجھنا شروع کریں. فرمایا کہ یہ شرک خفی ایسے چلتا ہے جیسے انسان کے رگوں میں خون دوڑتا ہے، تو شرک خفی بھی ایسے انسان کے اندر دوڑتا ہے. تو یہ شرک خفی یعنی ریاکاری. آج تو ہمارے پاس پہلے تو نیکیاں نہیں ہوتی، اگر نیکیاں ہیں بھی صحیح تو وہ ریاکاری کی نظر ہو چکی ہے، وہ دنیا کے دکھلاوے کی نظر ہو چکی ہے. تو جو نیکیاں ہم کر بھی لیں، محنت بھی کریں، مشقت بھی کریں، کوشش بھی کریں، اور پھر بھی ان کو ضائع کر دیں، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتا. اور ریاکاری انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ میں موجود ہے. مفہوم حدیث ہے